بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات میں ایسی حیرت انگیز داستانیں ملتی ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی بدکار ترین عورت کی داستان سنائیں گے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیسے بنا اور کس عورت کے کہنے پر اللہ کے پیغمبر کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جب روم پر سیزر کی حکومت تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر سیزر کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ حکومت کر رہا تھا۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈ روم کے سیزر کا دوست تھا، اور اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا تو سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہیں اس میں غرور بھی بے انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر شخص یعنی یہودی جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ ناظرین، فلپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی شادیاں کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی، وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز اب حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کریں ہوس کا۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ ناظرین، فلپ جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ ہیروڈیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور کنیز اسے لے کر ایک دن اس بوڑھی عورت کے پاس اس کے غار میں جا پہنچی۔ ہیروڈیاس کے پوچھنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کی اس پیشن گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ اس بوڑھی عورت نے کہا، مگر تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا، مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی اہمیت اس محل میں اب پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں کے بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ یعنی فلپ کا باپ اور ہیروڈیاس کا سسر چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ناظرین، فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ جو فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس جسے ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے اس کے حصے میں آیا۔
ہیروڈیاس اور اینٹیپاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹیپاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہیروڈیاس کی ادائیں ہی تھی جس نے اینٹیپاس کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹیپاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدیداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹیپاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آئے۔ ناظرین، ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹیپاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں ہیروڈیاس ایک بھائی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائی کی بھی بیوی بن گئی۔ ناظرین، ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ علیہ السلام کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے تو اس جانب توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ناظرین، ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالی کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور ہتک امیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے، اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹیپاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص پیش کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور وہ اب اس میں یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹیپاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بھرے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگوں کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی، اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے تک جاری رہا، اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا، مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے کہا، بادشاہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دو۔ ناظرین، بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت اور بدکار ترین عورت کی خواہش پر
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا بادشاہ اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست فاش دی اور اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سریعام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارسطو بلس کی غلام بن کر گزری۔ ناظرین، یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔